السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا جو رمضان شریف کے مہینے میں جو لیلۃ القدر، جو شب قدر آتی ہے نا، میں اس رات کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ویڈیو آپ تمام حضرات کے لیے بہت ہی بہترین انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کی فضائل اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے اور لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کیسے، تو انشاءاللہ تعالی بالکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ایسی ویڈیوز بہت کم سننے میں اور پڑھنے میں آتی ہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کر کے آپ تمامی حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی جو رمضان شریف میں 26ویں روزے کو 27ویں شب قدر جو ہوتی ہے نا، میں اسی رات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بالکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر واقعی میں آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے اور کچھ لینا ہے، بالکل بس یہی کہوں گا میں، اور باقی آپ لوگوں سے کچھ نہیں کہوں گا۔ بس میں تھوڑی سی گزارش یہ کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہر انسان کو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے، اور کوئی بھی انسان اگر اس رات میں عبادت کر لے تو اس کا کیا ہونے والا ہے، اس رات کی عبادت کا اللہ رب العزت کیا عطا کرے گا، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک، ترجمہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا، قرآن پاک، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ انزلناہ میں مفعول کی ضمیر قرآن پاک سے کنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کی جماعت کی طرف آسمان دنیا پر اتارا۔ اس رات کو قرآن پاک کا اتنا حصہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا جتنا اس سال میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے، یہاں تک کہ پورا قرآن رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ یعنی کہ یہ رات کی فضیلت آپ سن رہے ہیں نا، پورا قرآن پاک رمضان المبارک کی لیلۃ القدر جو شب قدر ہوگی نا، 26واں روزہ 27ویں شب، اسی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دوستو ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور آپ کے علاوہ دیگر مفسرین کے نزدیک انزلناہ میں مفعول کی ضمیرہ، ضمیر ہے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سورت اور باقی تمام قرآن دے کر لکھنے والے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کے بعد قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، حتیٰ کہ 23 سال میں مکمل نازل ہو گیا۔ اور یہ نزول لیلۃ القدر سے خاص نہیں بلکہ تمام مہینوں، راتوں اور دنوں اور اوقات سے متعلق ہے۔ لیلۃ القدر عظیم رات کو کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ حکم کی رات، بعض نے کہا حکم کی رات۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں سنو، کہ تعظیم اور قدر والی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آنے والے سال میں ہونے والے تمام معاملات کا اندازہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن مقدس میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتاتا تو آپ اس کی عظمت پر مطلع نہ ہوتے۔ پس ہر وہ بات جو قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، وما ادراکا ماضی کے ساتھ مذکور ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کیا، اور قرآن پاک میں وما یدریکا کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع نہیں فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو، اور آپ کے لیے ابھی تک اس کا وقت ظاہر نہ کیا۔ لیلۃ القدر یعنی عظمت و حکمت والی رات کہا گیا ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے جس میں ہر حکمت والے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس رات کا عمل ایسی 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے، یعنی کہ اس رات اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے نا تو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جن میں یہ رات نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جس قدر اللہ تعالیٰ کے ارشاد خیر من الف شہر سے خوشی حاصل ہوئی، اس قدر خوشی کس بات سے نہیں ہوئی؟
کسی بات سے نہیں ہوئی، اس قدر خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اور یہ اس طرح کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کی نافرمانی نہ کی۔ اور آپ نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے ان لوگوں کے 80 سال یوں عبادت کرنے پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز اتاری ہے۔ پھر انہوں نے سورہ قدر پڑھی اور کہا یہ اس سے بہتر ہے جس پر آپ اور آپ کے صحابہ اکرام متعجب ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت یحییٰ بن نجیح کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 سال ہتھیار بند رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہتھیار کبھی نہ اتارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، نازل فرمائی یعنی تمہارے لیے لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس شخص نے ہتھیار پہن رکھے اور کبھی نہ اتارے۔ کہا گیا ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا اور یہ بنی اسرائیل میں عبادت گزار تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام شمسون تھا۔ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اترتے ہیں اس رات میں۔ حضرت ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ روح انسانی صورت میں عظیم مخلوق ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ فرشتہ ہے جو قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ تنہا کھڑا ہوگا۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین فرشتہ ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کا چہرہ انسانی صورت کے مطابق اور جسم فرشتوں کی جسم کی طرح ہے، وہ اپنے خلقت کے اعتبار سے مخلوق میں سے بہت بڑا ہے، اور وہ دوسرے فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے سب بنائے کھڑے ہوں گے نا، لیلۃ القدر میں کھڑے ہوں گے، لیلۃ القدر میں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر بھلائی کے ساتھ، سلام ہی، یعنی یہ رات محفوظ ہے، مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی سورج نکلنے تک یہ رات محفوظ و سالم ہے، نہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوتی اور نہ جادو وغیرہ کا اثر۔ مطلع الفجر لام کی زیر کے ساتھ طلوع مراد ہے، جبکہ لام کی زبر کے ساتھ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلام سے مراد ملائکہ زمین والے مومنوں کو سلام کہنا ہے، وہ کہتے ہیں سلام سلام یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے، یعنی کہ جتنی بیماریاں ہماری زندگی میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے بستی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس رات میں چاہو تو ساری پریشانیوں سے تم کو نجات مل سکتی، ساری پریشانیوں سے تم کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اب آئیے آگے ناظرین و سامعین ملاحظہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، یعنی کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، لیکن زیادہ پکی بات 27ویں رات کے بارے میں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخری عشرہ کی تمام راتیں برابر ہیں، کسی رات کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 21ویں رات زیادہ موقع ہے، کہا گیا ہے کہ یہ 29ویں رات ہے، 29ویں رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب ہے کہ حضرت ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 23ویں رات ہے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 25ویں رات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ 24ویں رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 29ویں رات ہے۔ 29ویں رات کی زیادہ تاکید کی دلیل واللہ تعالیٰ عالم امام حنبل رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس سے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمیشہ آخری عشرے کے اپنے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے خواب دکھائے گئے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری عشرہ کی 7ویں رات میں تلاش کرے،
یعنی کہ 26واں روزہ اور 27ویں شب۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا ہے کہ میں نے راتوں میں غور کیا تو میں نے 27ویں رات کو زیادہ بہتر جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ٹھیک ہے، انہوں نے وہی بات بیان فرمائی جو ابھی ہم ساتھ میں ذکر میں بتائیں گے، انہوں نے فرمایا آسمان 7 ہیں، زمین 7 ہیں، راتیں 7 ہیں، دریا 7، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے چکر 7، بیت اللہ شریف کے طواف میں 7 چکر، جمروں کی کنگریاں 7، انسانی تخلیق کے مراحل 7، اس کا رزق 7 دانوں سے ہے، اس کے چہرے میں 7 سوراخ ہیں، خواتین 7 ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، قرآن پاک کی قراءت 7 طریقوں سے ہے، 2 بار اترنے والی آیات 7 ہیں، سورہ فاتحہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، جہنم کے دروازے 7 ہیں اور اس کے نام بھی 7 ہیں، اس کے درجے 7 ہیں، اصحاب کہف 7 ہیں، قوم عاد آندھی کے 7 راتوں میں ہلاک ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے، سورہ یوسف میں مذکورہ گائیں 7 ہیں، قحط سالی کے سال 7 اور فراخی دلی کشادگی کے لیے سال 7 ہیں، 5 نمازوں کی 17 رکھتے ہیں یعنی فرائض، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 روزے رکھو جب تم حج سے واپس آؤ، نسب سے 7 عورتیں حرام ہے اور سسرالی رشتے سے 7 عورتیں حرام ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ مارے تو اسے 7 بار دھو، 1 بار مٹی کے ساتھ دھونا چاہیے، سورہ قدر کے حروف ہیں، سلام تک 27 ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال آزمائش میں رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میری عمر 7 سال تھی جب حضور علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کیا، موسم سرما کا اختتام 7 دنوں سے ہوتا ہے، ماہ شباط فروری کے آخر 3 اور ماہ آخر مارچ کے پہلے 4 دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے شہید 7 ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، طاعون سے فوت ہونے والا، سل کی مرض سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا اور بچی کی پیدائش سے مرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاہا سے ونفس وما سواہا تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک اپنے زمانے کے گزوں کے مطابق سے 7 گز تھا۔ دوستو یہ تھی ہوگی اس کی تھوڑی سی جو ہے تلاش۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا چلوں اب اس شب قدر کی رات میں ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ سنیں، کیونکہ میں کوشش یہی کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ بہترین سے بہترین چیز میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ سے آپ کو ملے۔ رمضان المبارک کی 26 تاریخ 27ویں شب کو شب قدر کہتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے، آپ بھی سن لیجئے انشاءاللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات میں بیدار ہو کر تسبیح و تحلیل نماز میں وقت گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی کہ جو اس رات میں عبادت کرے، تسبیح و تحلیل پڑھے، درود شریف پڑھے اور کلمہ شریف پڑھے اور تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس رات کے صدقے 27 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا کرتا ہے، جنت میں بہترین محل اللہ رب العزت عنایت فرماتا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات بھر جاگ کر تسبیح و تحلیل نماز درود میں وقت گزارے گا اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں، سرکار فرماتے ہیں اس کو میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ آگے دوستوں ملاحظہ فرمائے جو شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہوگا بہت ثواب پائے گا، یعنی اس رات جو قرآن پاک پڑھے گا بہت ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، بے شک حق ہے یہ، جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا، اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی حضور انور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات بھر بیدار رہ کر تسبیح و تحلیل عبادت درود تلاوت قرآن میں گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 برس کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، حق ہے بے شک، سبحان اللہ۔ اب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے آقا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو اس رات میں جاگے گا عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں 4 رکعات نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 27 بار، تو اللہ فرماتے ہیں معاف کرے گا، سرکار فرماتے ہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، گویا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ہی وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 محل بہشت میں۔ اور ایک حدیث شریف میں وارد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 رکعت نماز نفل شب قدر میں پڑھے
ہر رکعت میں بعد الحمد کی انا انزلنا ایک بار سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، یعنی سورہ انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ فرماتا قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو اور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں اعلیٰ مقام۔ سامعین و ناظرین، اب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے انا انزلنا ایک بار، دھیان سے سننا، سورہ اخلاص 25 یا 50 بار، تو اللہ فرماتے ہیں معاف کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ، یعنی اللہ معاف کر دے گا اس کے تمام گناہ، عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک شہر جس میں ہزاروں محل اور ہزاروں حور و غلماں اس کی خدمت میں رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس رات میں ہم کو عبادت بھی کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل بھی پڑھنا چاہیے، اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بہت اچھی فضیلت دوست میں نے بتائی کس طریقے سے نماز پڑھیں انشاءاللہ وہ بتایا، اور شب قدر میں غسل کرنا بھی ثواب ہے۔ 26ویں روزے 27ویں شب میں آپ غسل کیجئے، غسل کے بعد آپ اللہ کی عبادت کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اس رات میں اللہ رب العزت آپ کو کیا عطا کرتا ہے، ایک تو رمضان کا مہینہ، دوسری پھر 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات، اللہ رب العزت بہت مہربان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم بھی حاصل کریں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ، اس رب کائنات کا کرم ہو، اس رب کائنات کا وہ رب کائنات ہم پر احسان کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات میں ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہو سکے اس رات میں عبادت، تسبیح و تحلیل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سحری کے وقت میں آپ دعا کریں، اللہ رب العزت دعا قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ، ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ بس یہ تھوڑی سی ویڈیو میں لے کر کے آیا تھا، کیسا لگا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کا انتظار کر رہے ہیں ضرور کمنٹ میں لکھیں، اگر انتظار ہے تو انشاءاللہ ضرور کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کو رپلائی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ کیسا لگا ضرور بتائیں انشاءاللہ، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے لاسٹ میں چلتے چلتے کہ شیئر زیادہ سے زیادہ کر دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔